جب ہم سچائی اور فریب کے درمیان فرق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ایک بھیانک حقیقت ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آج کا انسان آپ دیکھیں اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اسے ایک فرعون جیسا غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انجانے میں ایک بہت بڑے کائناتی میٹرکس کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں ہم معلومات کے ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جو ایک ہی وقت میں ہمیں فخر بھی دیتا ہے اور گہرے انتشار میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، اسی دور کو اگر ہم سوشیولوجی کی زبان میں دیکھیں تو اسے پوسٹ ٹروتھ ایرا کہتے ہیں، اور اگر ہم اسے اپنی مذہبی الہیاتی اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو یہ فتنہ دجال ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں جھوٹ اتنا منظم ہو کر، اتنا پرکشش بن کر ہماری اسکرینوں پر نظر آتا ہے کہ وہی سچ لگنے لگتا ہے، اور سچائی وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اتنی تنہا، اتنی اجنبی کہ ہمیں وہ ایک پرانی فرسودہ بات لگتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمگیر، اس ڈیجیٹل فریب کا علاج آخر ہے کیا؟ جواب 1400 سال پہلے نازل ہونے والی ایک وحی میں موجود ہے، اور وہ ہے سورۃ الکہف۔ دیکھیں، یہ سورت کسی کہانی سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے کائنات کے سب سے بڑے سچ کے ایک عالمگیر اعلان سے۔ یہ اعلان ہے اس کتاب کی حتمی، دو ٹوک اور بالکل واضح حیثیت کا، جس میں فرمایا گیا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ آج کا جو ماڈرن فلسفہ ہے، پوسٹ ماڈرنزم، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سچائی تو ریلیٹیو ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی جو سب سے بڑی صفت بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور یہ قیمہ ہے، یعنی بالکل سیدھی اور ہر چیز کو اس کے اصل محور پر قائم رکھنے والی۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ کتاب ریاضی کے کسی فائنل فارمولے کی طرح ہے، اٹل۔ یہی وہ دجالی نظام کے ٹیڑھے پن کا واحد اور حتمی علاج ہے، وہ نظام جو انسان کو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ایسا الجھاتا ہے کہ اس کی روح ہی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ مطلق سچائی قائم ہوتی ہے، قرآن فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور آپ کہہ لیں غیر منطقی عقیدے پر ایک زبردست، ایک سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے۔ اور یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ قرآن اس دعوے کو اتنے فیصلہ کن انداز میں مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جس کی بنیاد علم پر ہے ہی نہیں، ما لہم بہ من علم، یعنی اس دعوے کے پیچھے نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی منطق اور نہ ہی کوئی سائنسی حقیقت۔ اب ذرا اس کی فلسفیانہ غلطی پر غور کریں۔ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ ایک ایسے وجود کو جو فانی ہو، جو نامکمل ہو، جسے اپنی نسل آگے بڑھانے کی ایک بائیولوجیکل سسٹم کی ضرورت ہو۔ یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کو اس لامحدود، اس خود کفیل خالق سے جوڑنا جو وقت اور جگہ کا محتاج ہی نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب اس سخت الہیاتی تنقید کے بعد قرآن کا کیمرہ، آپ کہہ لیں، اچانک ایک بالکل مختلف منظر دکھاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت ہے، ان کی گہری ہمدردی اور ان کی تکلیف دہ نفسیاتی حالت۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے پناہ درد کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ آپ کا درد اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے نہیں تھا، نہیں، یہ درد یہ دیکھ کر تھا کہ آپ کی قوم اپنی ہی تباہی کی طرف بھاگی جا رہی ہے، اور آپ انہیں بچانے کے لیے اس قدر تڑپ رہے تھے کہ جیسے آپ کا وجود اس درد کی آگ میں پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ عربی کا ایک لفظ ہے باخعون۔ یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شدید غم اور فکر کی وجہ سے خود کو ہلاک کرنے کے قریب پہنچ جائے۔ آج کل کی سائیکالوجی میں اسے ایمپتھی فٹیگ یا کمپیشن برن آؤٹ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت اصل میں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کے لیے ایک نفسیاتی تسلی ہے، ایک بریک ہے کہ آپ کا کام صرف سچ پہنچانا ہے، پوری کائنات کا کنٹرول آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اچھا، اس نفسیاتی مرہم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑا منظر دکھاتا ہے۔ یہ پوری کائنات، اس کے دل کو لبھانے والی خوبصورتی اور پھر اس کا حتمی سائنسی انجام کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی نظر آتا ہے نا، یہ سب کا سب محض زینتاً ہے، ایک عارضی سجاوٹ، ایک خوبصورت دھوکہ، ایک آپٹیکل ایلیوژن۔
اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، ایک کائناتی کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون عمل میں سب سے بہترین ہے۔ اور پھر وہ سائنسی حقیقت بیان کی جاتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس زمین پر موجود ہر ایک چیز سعیدن جروزن بن جائے گی، یعنی ایک بنجر، بے جان، مردہ میدان۔ یہ وہی انٹروپی کا قانون ہے، کائنات کا وہ اصول جسے آج کی ماڈرن فزکس ثابت کر رہی ہے کہ ہر نظام، ہر چیز آخر کار بکھر کر خاک میں مل جاتی ہے۔ تو جب کوئی بیدار ذہن، ایک بیدار شعور والا انسان اس مادی دنیا کے دھوکے کو، اس کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اس دجالی نظام سے بغاوت کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر تاریخ کے سٹیج پر اصحاب کہف جیسے عظیم کردار سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں قرآن ایک سوال پوچھتا ہے، ایک طرح کا چیلنج ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ غار والوں کا یہ قصہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی بڑا عجوبہ تھا؟ ارے جس رب نے وقت کی پوری چادر کو بنا، جس نے زمان و مکان کو تخلیق کیا، اس کے لیے چند نوجوانوں کو ایک ٹائم کیپسول میں ڈال کر صدیوں تک سلا دینا بھلا کون سی حیرت کی بات ہے؟ غور کریں، یہاں خاص طور پر لفظ الفیہ استعمال ہوا ہے، یعنی نوجوان۔ یہ عمرانیات کا، سوشیولوجی کا ایک بہت بڑا اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب بھی اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی بات آتی ہے، جب بھی کسی خراب، فاسد نظام سے ٹکرانے کی بات ہوتی ہے، تو یہ ہمت اور یہ جرأت ہمیشہ نوجوان خون میں ہی ملتی ہے۔ تو جب ان نوجوانوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے حق پر چلنا ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے اپنی پرتعیش زندگیوں کو ٹھوکر ماری اور ایک اندھیرے غار میں پناہ لے لی۔ دیکھیں، یہ غار صرف ایک جسمانی پناہ گاہ نہیں تھی، نہیں، یہ اس فاسد نظام سے نظریاتی طور پر الگ ہونے کی ایک بہت طاقتور علامت تھی۔ ذرا ان کی دعا پر تو غور کریں، انہوں نے ہتھیار نہیں مانگے، انہوں نے کھانے پینے کا سامان نہیں مانگا، انہوں نے مانگی رحمتاً، اللہ کی وہ خاص رحمت جو فزکس کے طبعی قوانین کو توڑ سکتی ہے، اور اپنے اس بظاہر ناممکن لگنے والے مشن میں رشدن مانگا، یعنی سیدھی راہ، ہدایت اور کامیابی۔ تو سورۃ الکہف کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فریب اور دھوکے کے اس گہرے سمندر میں سچائی ایک اینکر کی طرح ہے، ایک لنگر کی طرح۔ یہ ہمیں وہ فکری بنیاد فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے اس دھوکے کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی خود کو مطلق سچائی پر قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کی خوبصورتی، یہ سب ایک عارضی امتحان ہے، ہماری آخری منزل نہیں۔ اور دنیا کے آرام پر اپنے ایمان کو ترجیح دینے کے لیے اس کے لیے بہت ہمت اور گہرا یقین چاہیے۔ اور آخر میں ایک بہت گہرا سوال ہمارے لیے رہ جاتا ہے، آج کے اس دور میں وہ کون سا فاسد نظام ہے جسے چھوڑنا ضروری ہے، اور آج کے انسان کا غار کیا ہو سکتا ہے؟